رمضان کے حوالے سے زکوٰۃ کے بارے میں، روزے کے بارے میں بہت سے مسائل ہیں جو کامن ہیں، لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں، وہ میں نے کہا بتا دوں میں۔ الٹی ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزے میں اگر الٹی ہو گئی تو روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر منہ بھر کے الٹی ہوئی اور اس کو پی گئے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تھوڑی سی ابکائی ہوئی، وہ واپس آپ نے ریورس کر لی، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ منہ بھر کے الٹی ہوئی اور الٹی ہی رہی، وہ سیدھی کرنے کی کوشش نہیں کی آپ نے اس کو، تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ منہ بھر کے الٹی ہوئی اور آپ نے واپس نگل لی، اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ تو لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں الٹی کے بارے میں مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، انجیکشن لگوانے سے، خون چڑھانے سے، یا خون دینے سے، یا خون ٹیسٹ کروانے سے، ان تمام چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سمجھ رہے ہیں بھائی بات کو؟ ان تمام چیزوں میں سے کسی بھی چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ مسائل بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں لوگوں کی طرف سے، لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں، بعض پھر چھوڑ ہی دیتے ہیں روزہ۔ زکوٰۃ کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیے، زکوٰۃ جو ہے سونے، چاندی، کیش رقم جو کیش اماؤنٹ ہوتا ہے، اور تجارتی مال وہ چیز جو بیچنے کے لیے خریدی آپ نے، جیسے دکان کا جتنا سامان ہے سب بیچنے کے لیے ہوتا ہے، ان چیزوں پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، ان کے علاوہ چیزوں پہ نہیں ہوتی۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ ان چیزوں پہ ہے، ان کے علاوہ پھر جانوروں کی زکوٰۃ ہے، وہ بکری والے کی، وہ ایک الگ نصاب ہے اس کا۔ جو عام طور پہ شہری آدمی کو جن چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے وہ یہی ہیں، چار چیزیں: کیش رقم، تجارتی مال، سونا اور چاندی۔ یہ چاروں چیزیں، ان میں سے کوئی دو تین چیزوں کی ویلیو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوگی، جو کہ آج کل میرے خیال ہے 33 یا 35 ہزار، بہت سستی ہوئی ہے چاندی۔ تو ایسے میں سے 2.5% زکوٰۃ دینی پڑے گی، 40واں حصہ۔ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا وہ 40واں حصہ کتنا ہوگا یہ بھی بتا دیں، اور 2.5% کتنا ہوگا یہ بھی بتا دیں۔ تو 2.5% 40ویں حصے ہی کو بولتے ہیں، یعنی 40 پہ تقسیم کریں۔ اور سوال پیدا ہوتا ہے دینی کس کو ہے؟ تو بھائی دینی اسی کو ہے جس کے پاس یہ چیزیں نہ ہو۔ سمجھ رہے ہو؟ مزید ایک اور چیز ایڈ کر لیں اس میں، کہ ضرورت سے زائد سامان نہ ہو اس کے پاس۔ ایک آدمی کے پاس ایک خالی پلاٹ پڑا ہوا ہے، ضرورت کا مطلب استعمال میں نہ ہونے والی چیزیں۔ ایک آدمی کے پاس خالی پلاٹ پڑا ہوا ہے، استعمال میں نہیں آتا، وہ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے آپ۔ ایک آدمی کے پاس سونا گولڈ رکھا ہوا ہے گھر میں، اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، خواہ کتنا ہی غریب ہو، کیونکہ وہ بنا ہوا غریب ہے، اللہ کی نظر میں وہ غریب نہیں ہے۔ اگر غریب ہوتا تو اس کے پاس سونا نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں وہ آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے اس نے۔ لوگ کہتے ہیں ہماری خالہ ہیں بہت غریب ہیں، کھانے کو روٹی نہیں، یہ وہ۔ میں کہتا ہوں سونا ہے؟ کہتے ہیں ہاں گولڈ ہے، 5-6 تولے سونا ہوگا ان کے پاس۔ تو میں کہتا ہوں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یعنی وہ سونا تو انہوں نے آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ کہتا ہوں بھائی آڑا وقت آ گیا نا، کھانے کو روٹی نہیں ہے، پہننے کو لباس نہیں ہے، تو آڑا وقت آ گیا نا، اب وہ سونا بیچیں اور ضرورت میں استعمال کریں، جب وہ ختم ہو جائے گا پھر زکوٰۃ لے لیں۔ سمجھ رہے ہو بات کو بھائی؟ لوگ کیا کرتے ہیں، ادھر سے بھی جمع ہوتا رہے اور آڑے وقت کے لیے انویسٹ کرتے رہو، اور ادھر سے زکاتیں بھی لیتے پھرو لوگوں سے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ زکوٰۃ کے ایک دو مسائل تھے، یہ ذرا ذہن میں رکھنے کے۔ دوسرے بات یہ کہ زکوٰۃ دینی کہاں چاہیے؟ سب سے پہلے تو رشتہ دار ہیں، اپنے غریب رشتہ داروں میں دیں، اور مدارس میں دیں، اور جو ہے سوچ سمجھ کے دیں، بہرحال جہاں بھی دیں۔ لوگ ایسی پکڑا دیتے ہیں بغیر تحقیق۔ میرے پاس بھی رمضان میں بہت سے غربا مساکین ہیں جو رابطہ کرتے ہیں، اگر ان کو میرے ذریعے سے دینا چاہیں تو مجھے بھی دے سکتے ہیں ان تک پہنچانے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ سب سے بہتر تو یہ کہ غریب کے دروازے تک آپ خود پہنچیں، اور ان لوگوں کو ترجیح دیں جو مانگتے نہیں ہیں، ان لوگوں کو ترجیح دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق